اب میں درخواست کروں گا ہمارے بہت فعال وائس چیئرپرسن ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور بڑا دیرینہ ساتھ ہے HRCP کے ان کا رہا ہے جناب اسد اقبال بٹ صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات پیش کریں. جناب ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب اور حارث بھائی کی بات کے بعد اس نے جس طریقے سے بڑی تفصیل سے HRCP کا موقف بھی اور ملکی صورتحال پہ، تو اس کے بعد کوئی بات ایسی بچتی تو نہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میر ہیں کتنے سادہ، شعر میں غلطی ہو آگے پیچھے کیونکہ آج کل حارث جو ہے وہ میر پہ بڑا انہوں نے بیمار ہوئے جس کی خاطر اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. تو وہ بھائی ہمارے بھی صورتحال کو اسی طرح کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو مسائل کے ہمارے جو لوگ ذمہ دار ہیں تو ہم انہی کے پاس جا کے عرضیاں گزارتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے بہتری ڈیولپمنٹ کر دیں، بھائی یہ صورتحال بہتر ہو جائے، یہ ہو جائے. تو بھائی انہوں نے کیوں کرنی ہے؟ اچھا، اس میں جو چیز ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں جس طرح کا معاشی نظام ہوگا وہاں کی سیاست بھی اس کے تابع ہوتی ہے، اسی طرح کی وہاں کی سیاست ہوگی. اب ہم یہ چاہتے ہیں، وہ پرانے ہمارے جو مغل بادشاہ تھے، کہ ٹیکس یا وہ جو اپنا چنگی وغیرہ ہے وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر وصول کرے اور اقتدار اس کا قائم رہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تاریخی طور پر، سائنسی طور پر غلط ہے. جس کا معیشت پہ کنٹرول ہوتا ہے، جو جتنی معیشت کا حصہ دار ہوتا ہے اقتدار میں اتنا حصہ چاہتا ہے. اور آخر میں یہی ہوا کہ وہ نہ وہ بادشاہ رہے نہ وہ کوئی اور ان کے جاگیردار رہے، اور کہ وہاں پر قابض جو تھی ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی. اور اسی طرح ہمارے یہاں پر جو صورتحال ہے یہ ہے کہ ہماری جو افواج ظفر موج ہیں وہ ہمارے معیشت کے 45% پہ قابض ہے. 45% ان کا حصہ ہے، اور باقی کچھ اس میں ملاؤں کا ملا دیا جائے 10-15 تو یہ پھر 50 سے ابو چلا جاتا ہے. جب سارے مل کے ملا اور ملٹری اتحاد جو ہے 50% سے بھی زیادہ معیشت پہ قابض ہیں، تو بھائی پھر ان کو اقتدار بھی چاہیے، چاہے وہ پیچھے بیٹھ کے ہو یا سامنے آ کے ہو. بندوق کو سامنے رکھ کے اوپنلی بیٹھ جائیں یا پیچھے رکھ کے کٹری پہ کام چلائیں، پھر کام اسی طرح چلے گا. کیونکہ یہ جتنی ان کے کاروبار ہیں، یہ عسکری بینک اور یہ فوجی فرٹیلائزر، فوجی فوڈ، شادی ہار اور سڑکوں کے ٹھیکے اور چنگیوں کے ٹھیکے، یہ سارے جو ہیں چھاؤنیوں میں بیٹھ کے نہیں چلائے جا سکتے. اس کے لیے پھر اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج اب ان کے یہ نیشنلائز کر لیں، کر تو نہیں سکتے، بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے گا. تو اس کے بعد ان کو ہاتھ جوڑ کے بھی کہیں گے بھائی آ جاؤ، تو یہ کہیں گے بھائی جاؤ، تمہارا دماغ خراب ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اقتدار میں آ کے، ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے. تو یہ ان کی جو معیشت پہ جو ان کا قبضہ ہے وہی ان کو ہمارے اوپر قابض رکھتا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں سارے اسی طریقے سے نہ. اب بات ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، تو ہم نے یہاں بہت سارے صحافیوں کے ساتھ جو بھی جہاں پابندیاں لگی ہم ہمیشہ کھڑے رہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہم نے جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوئی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا، اور بالکل جہاں پر بھی ضرورت تھی. اب اس میں مصیبت یہ ہے کہ ہم وقتی طور پہ بھائی یہ صورتحال اس طرح کی اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی اس سے ہمارے جو برسردار طبقات ہیں شکار ہیں کہ بلوچستان میں سب اخباروں میں خبر چھپتی ہے. تو ایک اخبار جو بلوچی تھا، اردو میں بھی لکھا جاتا ہے، چھپتا ہے، تو اس کے انہوں نے ایڈیٹر کو بلا لیا کہ بھائی یہ آپ برگیڈیئر صاحب نے کہا آپ نے کیوں یہ چھاپا، یہ خبر کیوں چھاپی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو جنگ نے بھی چھاپی ہے اور سارے اخبارات میں چھپی ہے، تو میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا، مجھے ہی کیوں بلا کے کر رہے ہیں، تو باقی یا تو یہ تو سب نے چھاپی ہے. کہ بھائی سب نے چھاپی ہے ٹھیک ہے، آپ نے کیوں چھاپی؟ یہ کون سی لاجک؟ میں نے کہا بھائی وہ تو پڑھے نہیں جاتے.
تو آپ کا اخبار چونکہ بلوچستان میں پڑھا جاتا ہے، آپ کو نہیں چھاپنی چاہیے اس کو۔ وہ اس بیچارے نے بڑی معافی تلافی کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے جان بچائی اور چھڑائی ان سے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال میں جب اتنی قدغن ہو اور اس طرح کی، تو پھر لوگوں سے بیچارے کس طریقے سے کام آگے بڑھے گا۔ اچھا، اسی طرح میں ایک چینل پہ وہ بات کر کے باہر نکلا، بڑے ہمارے دوست بھی ہیں، توصیف صاحب کی بڑے اچھے، ہم سب کے دوست ہیں، تو ان کے جو مالک بھی تھے، تو جیسے میں نکلا ریکارڈنگ روم سے تو وہ رستے میں اپنا آفس کا دروازہ کھول کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھا شاید مجھ سے ملنے کے لیے، تو میں ہاتھ ملایا، کہنے لگا جی وہ ہاتھ ایسے جوڑ لیے، کہنے لگا صاحب بات سنیں، وہ ہاتھ ہلکا رکھیں، آپ تو بات کر کے چلے جائیں گے، ہم تو ڈی سی کی ایک لیٹر کا مار ہیں، ہمارا چینل یا ہمارا اخبار، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ڈی سی کے بڑے چھوڑیں، آپ تو جنرلوں کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو خالی ڈی سی لیٹر بھیج دے گا، ہمارا چینل بھی بند، ہمارے اخبارات بھی بند، ہم تو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو بھائی یہ اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ اخبارات کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، جس طرح جیو جنگ اس کو صورتحال کا سامنا رہا، اور اس میں ہم لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہے، سارے سول سوسائٹی کے لوگ، HSCP ان کی اس لڑائی میں شامل رہے، لیکن آخر طے یہی ہوا کہ جو وہ چاہتے تھے برسردار طبقات، جو اصل حکمراں ہیں، جو وہ چاہتے تھے، جب بات وہ انہوں نے مان لی تو اس کے بعد ہی اس کو پھر کام کرنے کی اجازت یہاں پر ملی۔ بس ابھی ڈان دیکھ لیں، ایک خبر اس نے کیا چھاپ دی، اس کے جس طریقے سے اس کے آفسز پہ حملے اور دھمکیاں اور سارا سلسلہ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کرائے کے لوگ ہیں جو اسے سارا سلسلہ یہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کی جب بات ہم کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہو تو وہاں پر بات کرنا، بات کو آگے بڑھانا خاصا مشکل ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ جائیں، ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان واحد ممبر بیس آرگنائزیشن ہے پورے پاکستان میں، تو اس کے بہت بڑی آرگنائزیشن بھی ہے، اور اس کے کتنے ممبر ہوں گے؟ 7,000 ہوں گے، 7,500 ہوں گے، 8,000 ہو گئے ہوں گے، تو اس میں سے بھی ایکٹیو جو ہیں 1,000 ہوں گے پورے پاکستان میں، 1,500 ہوں گے۔ بھائی یہ پولیٹیکل پارٹیاں آخر کس مرض کی دعائیں ہیں؟ جب تک دیکھیے یہ ہم تو ایک رستہ دکھا سکتے ہیں، ہم ایک راہ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ رستہ ہے، یہ کام ہے، جگا سکتے ہیں، ایز اے وائٹ ڈاگ ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام اگر سمجھیں کہ HSCP یا کوئی بھی سول سوسائٹی اپنے ذمہ پہ لے لے گی تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے۔ سول سوسائٹی میں پولیٹیکل پارٹیز بھی آتی ہیں، تو ان کا کام ہے کہ اس کو کام کو اپنے کریں اور اس کو جو بھی ان کا ہے سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ساری اس طریقے کی جو ہیں، اس کے بعد جس طریقے سے مسنگ پرسنس کا یہاں پر مسئلہ اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، بھائی ایک بندہ جس نے خالی ایک چھوٹا سا انعام عباسی چھوٹا ایک رسالہ چھوٹا سا نکالتا تھا، کیا چھاپ دیا ہوگا اس میں؟ اب اس کو آپ غائب کر دیتے ہیں اٹھا کے، اور مہینوں غائب رہتا ہے۔ دیدار امرت، اس نے مسنگ پرسن پہ پروگرام کیا، اس کو آپ نے اٹھا لیا اور 8 مہینے کے بعد وہ پھر بازیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ، ایون جو ہمارے ساتھی سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کو کئی لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، ساتھیوں کو ہمارے سامنے اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے اس وقت رک سکتے ہیں جب ایک موومنٹ ہوگی، لوگ آپس میں جڑیں گے۔ اسٹوڈنٹ کی یہ ابھار بڑا اچھا، خواتین کی موومنٹ بھی بڑی اچھی ہے، اور اس کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کی اور ان نوجوانوں پہ اکثر لوگ، میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی ان کے خلاف کوئی تنقید کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے اس میں یہی لکھا، میں نے کہا یار ہم تو اب 4 قدم چل نہیں سکتے، اور ہم ان لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں، بچوں پہ جو کام کر رہے ہیں اور ہم سے بہتر کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے پیچھے۔ اب یہ لیڈر ہیں ہمارے، اب انہوں نے کام کرنا ہے اور ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہم اپنی
बुजुर्गी और उसके चक्कर में अब इनको ज़ाया करेंगे, इन बच्चों को फ्रस्ट्रेट करेंगे, तो ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। यहाँ पर तहरीक कोई जन्म ले नहीं सकेगी। इनको काम करने दें, ये आगे बढ़े। तो भाई ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, हारिस ने उन्होंने तो रखी थी। तो ये चंद गुजारिशात थी कि हमें अपने काम को जारी रखें, मेहनत से आगे बढ़ाएं और इसको जो भी जिस तरीके भी हो इसको अपने आपस में रब्ता रखें, ग्रुप्स बड़े बनाने की कोशिश करें और इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।